ویلکم ٹو میرا ٹیک اسکول۔ میرا ٹیک اسکول چینل میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ حاضر ہے ایک اور نئی تعلیمی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم معلومات حاصل کریں گے جماعت پنجم کے اسکالرشپ امتحان کے مضمون ذہنی آزمائش کے اسباق کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل میرا ٹیک اسکول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ایسے ہی تعلیمی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ چلیے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جماعت پنجم کے اسکالرشپ امتحان کے مضمون ذہنی آزمائش میں کل 11 اسباق ہیں، جن کے اوپر کل 50 سوالات پوچھے جاتے ہیں اور اس کے لیے کل 100 نمبرات ہیں، یعنی ایک سوال کے لیے 2 نمبرات۔ چلیے اب ان کے اسباق کے نام معلوم کریں گے۔ پہلے سبق کا نام ہے ادراک و فہم، دوسرا سبق کا نام ہے جماعت بندی، تیسرے سبق کا نام ہے ترتیب پہچاننا، چوتھے سبق کا نام ہے استدلال اور اندازہ، پانچواں سبق کا نام ہے عکس، چھٹے سبق کا نام ہے یکساں تعلق، ساتویں سبق کا نام ہے یکساں رکن پہچاننا، آٹھویں سبق کا نام ہے معمہ نما سوالات، نویں سبق کا نام ہے گروہ سے تعلق رکھنے والا رکن، 10ویں سبق کا نام ہے اشارتی زبان اور 11واں اور آخری جو سبق ہے اس کا نام ہے مخصوص سوالات۔ چلیے اب ان اسباق کے ذیلی اکائیاں اور ذیلی جز کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ پہلے سبق کا جو نام ہے وہ ہے ادراک و فہم۔ اس کے اوپر 6 سے 8% کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، یعنی کہ کل 3 سے 4 سوالات ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، جن کی پہلی ذیلی اکائی ہے ہدایتوں پر عمل۔ اس میں کچھ ہدایتیں دی جاتی ہے، اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے اور اس میں سے جو صحیح جواب ہے اسے پہچاننا ہے۔ دوسرا ہے عددی سلسلہ۔ اس میں چند اعداد دیے جاتے ہیں اور اس کی عددی سلسلے کو دیکھ کر اگلا آنے والا عدد کیا ہوگا یہ پہچاننا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا جو آخری جز ہے انگریزی حرفی سلسلہ۔ انگریزی حرفی سلسلہ انگریزی الفابیٹس کے اوپر چند سوالات پوچھے جاتے ہیں اور اس کے جواب جو آپشنز ہوتے ہیں ان میں سے آپ کو دینا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پہلا سبق ہو گیا ہے۔ دوسرے سبق کے بارے میں آپ معلومات حاصل کریں گے۔ دوسرے سبق کا نام ہے جماعت بندی۔ اس سبق کے اوپر 8 سے 10% کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، یعنی کل 4 سے 5 سوالات اس سبق پر پوچھے جاتے ہیں۔ اس کا جو پہلا جز ہے وہ ہے الفاظ کا گروہ۔ اس میں آپ کو 4 الفاظ کا گروہ دیا جاتا ہے اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس گروہ سے تعلق نہ رکھنے والے رکن کو پہچانیے۔ اسی طرح دوسرا جز ہے اعداد۔ اس میں بھی آپ کو 4 اعداد کا گروہ دیا جاتا ہے، جس میں سے آپ کو گروہ سے تعلق نہ رکھنے والا رکن پہچاننا ہے۔ اس گروہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ترتیب، طاق اعداد، جفت اعداد، مرکب اعداد، مفرد اعداد یا کسی پہاڑے میں آنے والے اعداد کا گروہ ہوتا ہے، جن میں سے ایک دوسرے پہاڑے کا یا دوسرا عدد دیا جاتا ہے، اسے پہچاننا ہوتا ہے۔ اب سبق نمبر 3 ترتیب پہچاننا۔ اس کے اوپر بھی 8 سے 10% کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، یعنی کل 4 سے 5 سوالات امتحان میں پوچھے جاتے ہیں۔ اس کا جو پہلا ہے جز وہ ہے عددی سلسلہ۔ اس میں آپ کو ایک عددی سلسلہ دیا جائے گا اور سوالیہ نشان دیا جائے گا۔ سوالیہ نشان کے مقام پر آپ کو کون سا عدد آئے گا یہ پہچاننا ہے۔ اسی طرح دوسرا ہے اشکالی سلسلہ۔ اس میں بھی جو ہے تو آپ کو سوالیہ نشان کی جگہ کون سی شکل آئے گی یہ پہچاننا ہے۔ تیسرا ذیلی جز ہے علامتی سلسلہ۔ اس سلسلے میں چند علامات دی جائیں گی اور ایک ساتھ میں سوالیہ نشان دیا جائے گا۔ علامتی سلسلے کی ترتیب پہچان کر سوالیہ نشان کی جگہ کون سی علامت آئے گی یہ آپ کو پہچاننا ہے۔ چوتھا ذیلی جز ہے غیر متعلق رکن پہچاننا۔ اس کے اندر ایک سلسلہ دیا جائے گا، چاہے وہ عددی ہو یا اشکالی ہو یا علامتی ہو۔ ان سلسلوں میں ایک غیر متعلق رکن دیا جائے گا، اسے آپ کو سلسلے کی مدد سے پہچاننا ہے۔ تو اس طرح سے یہ تیسرا سبق ترتیب پہچاننا کا ختم ہوا۔ اب چوتھے سبق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔
چوتھے سبق کا نام ہے استدلال اور اندازہ۔ اس کے اوپر کل 8 سے 12% کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، یعنی کل 4 سے 6 سوالات اس کے اوپر پوچھے جاتے ہیں۔ اس سبق کی پہلی ذیلی اکائی ہے عمر۔ اس میں 2 اشخاص کی عمروں کا موازنہ کرنا، عمروں میں فرق معلوم کرنا، کسی ایک شخص کی عمر کی مدد سے دوسرے شخص کی عمر معلوم کرنا، اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ دوسری ذیلی اکائی ہے رشتے ناطے۔ اس ذیلی اکائی میں خاندان کے افراد کے آپسی رشتوں پر مبنی سوالات پوچھے جاتے ہیں، جیسے والد والدہ، بہن بھائی، دادا دادی، نانا نانی۔ اسی طرح قریب کے رشتہ دار جیسے چاچا چاچی، ماموں ممانی، خالہ پھوپھی اور ان کی اولاد وغیرہ کے بارے میں اس میں پوچھا جاتا ہے۔ تیسری ذیلی اکائی ہے دیگر لفظی سوالات۔ اس ذیلی اکائی میں 2 چیزوں کا موازنہ کرنا، ناموں کی تبدیلی کرنا، قیمت بتانا، صحیح یا مناسب بیان پہچاننا، اس قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ چوتھے سبق کی چوتھی اکائی ہے شکلیں۔ ان میں شکلوں پر مبنی سوالات پوچھے جاتے ہیں، جیسے شکل میں کتنے مثلث ہیں، کتنے مربع ہیں یا کتنے مستطیل ہیں، اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ سبق نمبر 5 ہے عکس۔ اس میں کل 2 ذیلی اکائیاں ہیں۔ پہلا پانی میں عکس اور دوسرا آئینے میں عکس۔ ان دونوں میں کسی ایک حرف یا ہندسے کی شکل یا دیگر ہندسی شکلیں جیسے مثلث، مربع وغیرہ اور غیر ہندسی شکلوں کے عکس پانی میں اور آئینے میں کس طرح نظر آئیں گے، یہ پہچاننا ہوتا ہے۔ 4 شکلیں دی جاتی ہے، ان میں سے جو عکس صحیح ہے اسے پہچاننا ہوتا ہے۔ چھٹا سبق ہے یکساں تعلق۔ اس کی پہلی ذیلی اکائی ہے ذخیرہ الفاظ۔ اس میں پہلے سے کسی 2 الفاظ کے درمیان میں یکساں تعلق بتا کر تیسرے اور چوتھے الفاظ کے درمیان کا تعلق پہچاننا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مہاراشٹر ممبئی، اسی طرح تلنگانہ اور اس کی جگہ سوالیہ نشان۔ جیسے مہاراشٹر کی راجدھانی ممبئی ہے، اسی طرح تلنگانہ کی راجدھانی کیا ہے؟ آپشن ہے امراوتی، حیدرآباد، کریم نگر، نظام آباد۔ ان میں سے حیدرآباد جو ہے تلنگانہ کی راجدھانی ہے۔ اس طرح سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ دوسری ذیلی اکائی ہے اشکال۔ اس میں بھی پہلے کسی 2 شکلوں کے درمیان یکساں تعلق بتا کر تیسرے اور چوتھے شکل کے درمیان کے تعلق کو پہچاننا ہوتا ہے۔ تیسری ذیلی اکائی میں بھی پہلے دونوں ذیلی اکائیوں کی طرح ہی سوالات ہوتے ہیں، مگر یہاں پر اعداد کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جفت اعداد، طاق اعداد، اعداد کا مربع وغیرہ۔ پہلے اور دوسرے اعداد میں تعلق بتا کر تیسرے اور چوتھے عدد کا تعلق پہچاننا ہوتا ہے۔ اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اگلا سبق یکساں رکن پہچاننا۔ اس سبق پر 2 سے 4% نمبرات کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، یعنی 1 سے 2 سوال اس سبق پر پوچھے جاتے ہیں۔ اس میں صرف ایک ہی ذیلی اکائی ہے اشکال۔ ایک چیز کی شکل دیکھ کر اس جیسی ہو بہو سیم ٹو سیم شکل پہچاننا ہوتا ہے۔ 8واں سبق ہے معمہ نما سوالات۔ اس میں کل 12 سے 16% کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، یعنی تقریباً 6 سے 8 سوالات اس سبق پر پوچھے جاتے ہیں۔ اس کی پہلی ذیلی اکائی ہے قطار میں مقام کا تعین کرنا۔ اس میں قطار کے وسط میں کون سا نمبر ہوگا، دائیں جانب سے کتنے، بائیں جانب سے کتنے افراد یا اشیاء ہوں گے، یہ پہچاننا ہوتا ہے۔ دوسری ذیلی اکائی میں سمتوں پر مبنی سوالات پوچھے جاتے ہیں، جیسے سمتیں معلوم کرنا، ذیلی سمتیں معلوم کرنا، سمتوں کی مدد سے فاصلہ معلوم کرنا وغیرہ کے سوالات اس اکائی میں پوچھے جاتے ہیں۔ تیسری ذیلی اکائی میں کیلنڈر پر مبنی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس میں دن معلوم کرنا، تاریخ معلوم کرنا وغیرہ پوچھے جاتے ہیں۔
चौथी ذیلی इकाई है मुरब्बे में आदात। इसमें एक शक्ल में चंद आदात दिए जाते हैं और उनमें सवालिया निशान की जगह का अदद मालूम करना होता है। इस सबक की आखिरी ذیلی इकाई में वैन खाका दिया जाता है और उसमें दी गई मालूमात पर 2-3 सवालात पूछे जाते हैं। 9वां सबक ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाला रुकन। इस सबक के ऊपर 8 से 10% सवालात पूछे जाते हैं, यानी 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। इसमें 3 ذیلی इकाइयाँ हैं। नंबर 1 ज़ख़ीरा अल्फाज, नंबर 2 अशकाल और नंबर 3 आदात। इन तीनों में 3 अल्फाज, 3 अशकाल और 3 आदात दिए जाते हैं। तीनों रुकन का आपस में ताल्लुक़ होता है। इसी ताल्लुक़ को पहचान कर ग्रोह में चौथा रुकन कौन सा आएगा ये मालूम करना होता है। सबक नंबर 10 इशारती ज़बान। इस सबक पर 8 से 10% नंबरात के सवालात पूछे जाते हैं, यानी 4 से 5 सवाल इस सबक पर पूछे जाते हैं। इसमें कुल 5 ذیلی इकाइयाँ हैं। पहली ذیلی इकाई में हुर्फ़ों के लिए हुर्फ़, लफ्ज़ों के लिए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके सवालात पूछे जाते हैं। दूसरी ذیلی इकाई में हुर्फ़ के लिए हिंसों का इस्तेमाल करके सवालात पूछे जाते हैं। इसी तरह दीगर तीनों इकाइयों में हुर्फ़ों के लिए अलामतों का इस्तेमाल, हुर्फ़ों के लिए हिंसों का इस्तेमाल और आखिरी ذیلی इकाई में हिंसों के लिए अलामतों का इस्तेमाल करके सवालात पूछे जाते हैं। मज़मून ज़हनी आज़माइश का आखिरी सबक 11वां सबक मखसूस सवालात। इस सबक पर 8 से 10% नंबरात के सवालात पूछे जाते हैं, यानी कुल 4 से 5 सवालात इस पर पूछे जाते हैं। इसमें कुल 2 ذیلی इकाइयाँ हैं। इसकी पहली ذیلی इकाई में ज़िंदगी के चंद हालात पर मबनी सवालात पूछे जाते हैं कि आप इन हालात में क्या फ़ैसला लेंगे। 4 मुतबादिल में 3 मनफी बयानात और 1 मुस्बत बयान दिया जाता है, जिसमें से मुस्बत बयान मालूम करना होता है। इसी तरह दूसरी ذیلی इकाई में भी समाज के साथ आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए, इसके मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं। 4 मुतबादिल में 3 मनफी और 1 मुस्बत होता है। मुस्बत बयान को पहचानना होता है। इस तरह से ये ज़हनी आज़माइश मज़मून के तमाम असबाक़ के बारे में हमने तफसीली मालूमात हासिल की। इसके बाद हम हर एक सबक की ذیلی इकाइयों पर एक वीडियो बनाएंगे, जिनमें सवालात को आसान तरीक़े से और कम वक्त में किस तरह हल किया जाता है ये मालूम करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।